الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المرسلین والانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھنے سارے دوست اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اور نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشائیں تو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہیں۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشائیں تو میرے نبی کے قدموں کی دھول ہیں۔ اے رہروان طیبہ یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی دھول ہے۔ اور نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، اور ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ نظام ان کے تصور سے مقدر سنکا، اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ رب لم یزل کی بے پایا حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شافع روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں لا تعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور پیر صاحب قبلہ اور آج کی اس مجلس کے بانی چودھری محمد ارشد صاحب، علماء کرام، حاضرین و سامعین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے سوز و گداز کے ساتھ ابھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کا خطاب سماعت کیا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حصول تبرک کے لیے آپ کی بارگاہ میں الفتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے چند ایک باتیں میں بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب لم یزل چھپا ہوا خزانہ تھا،
اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتہ ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، پہچانا جائے، تو رب لم یزل نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے اس کائنات کی بہت ساری جہتیں بنائی، کائنات کو بہت ساری دنیاؤں کے اندر اس نے تقسیم کیا، آسمان پیدا کیے، انہیں بلندیاں عطا کر دی، یہ زمین پیدا کی تو اسے پھیلاؤ عطا کر دیا، درخت پیدا کیے، لہلہانیاں عطا کر دی، یہ کھیت پیدا کیے، انہیں سرسبزیاں اور شادابیاں عطا کر دی، سمندر پیدا کیے تو لہروں کو بے قراریاں دے دی، دریا پیدا کیے تو ان کو روانیاں عطا کر دی، اس نے ماں پیدا کی تو اسے شفقتیں اور رحمتیں عطا کر دی، باپ پیدا کیا، شفقت پدری سے نواز دیا، الغرض شرق سے لے کر غرب تک اور تحت الصراع سے لے کر عرش اولا تک، رب لم یزل کی ذات طیبہ نے کائنات عالم میں اپنی ربوبیت کے جلوے اور اپنے حسن کے رنگ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بکھیر کر انسان سے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اے انسان اس آفاق کے اندر گھوم کے دیکھ، جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تمہیں میری ربوبیت کے جلووں کا رنگ نظر آئے گا۔ ایک طرف اس نے اس کائنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، 18,000 جہان پیدا کیے، پھر اسی رب نے چاہا کہ یہ جو کائنات میں نے پیدا کی ہے، جلوے بکھیرے ہیں، کیوں نہ ان سارے جلووں کو سمیٹ کر کسی ایک وجود کے اندر رکھ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ایک طرف یہ جلوے بکھیرے تھے، دوسری طرف انسان سے کہا کہ انسان یہ سارے جلوے میں نے سمیٹ کر تیرے اندر رکھ دیے ہیں، اپنے ہی من میں کھو کے پا جا سراغ زندگی، اے انسان تیرے اندر جلال بھی رکھا، جمال بھی رکھا، حسن رکھا، رانائی رکھی، یہ ساری کائنات کی صفتیں انسان تیرے اندر رکھی، یہ بکھرے ہوئے رنگ رب نے انسان کے اندر رکھ کر اپنا نائب بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اللہ نے یہی عالم انسانیت تھا، اس کو عروج دیا تو عالم انسانیت عالم ولایت میں منتقل ہوا، عالم ولایت کو عروج دیا، عالم ولایت عالم نبوت میں منتقل ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ نے آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی دنیا کے اندر آئے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے جب دنیا کے اندر تشریف لاتا تو اللہ ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی صفت کا رنگ منتہائی کمال کے اندر رکھ کر اس کو بھیجتا تھا۔ آدم آئے تو اللہ نے اخلاق دے دیا، شیس آئے تو اللہ نے معرفت دے دی، نوح آئے تو شجاعت دے دی، ابراہیم آئے تو خلت دے دی، اسماعیل آئے تو زبان اطاعت دے دی، اسحاق آئے تو رضا دے دی، یوشع آئے تو جہاد دے دیا، دانیال آئے تو محبتیں عطا کر دی، یحییٰ آئے تو عصمتیں دے دی۔ اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تو زہد کا پیکر بنا کر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صفت اس نبی کے اندر منتہائی کمال کے اندر رکھ کر دنیا میں بھیجتا تھا۔ رب لم یزال کی ذات طیبہ نے جس وقت اپنے حسن اور اپنی صفتوں کے رنگ کو منتہائی کمال کے اندر رکھ کر دنیا میں بکھیرا تو آدم سے عیسیٰ تک یہ نبیوں کی کائنات بن گئی، اور جب آدم سے عیسیٰ تک یہ بکھرے ہوئے سارے کے سارے رنگ رب ذوالجلال کی ذات نے سمیٹے تھے تو آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ اس لیے حضور کے دامن کرم کے اندر اللہ نے کائنات کے ہر حسن، کائنات کی ہر خوبی، کائنات کی ہر صفت اپنے محبوب کے دامن کرم کے اندر رکھ کر اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کر اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ خدا نے اپنے اوصاف کا جلوہ دکھا دیا اور سب اوصاف کو ملا کر محمد بنا دیا۔ حضور کی ذات کے اندر اللہ نے حضور کے دامن کرم کے اندر، اس لیے ابھی آپ جو سن رہے تھے کہ اللہ اگر کسی کو عزت دیتا ہے تو حضور کے در دولت سے، اگر اللہ حضور کسی کو شان دیتا ہے تو کملی والے مصطفیٰ کے در دولت سے، کسی کو تکریم دیتا ہے تو مصطفیٰ کے در دولت سے، اگر کسی کو دولت منصب ملتا ہے تو اللہ کے محبوب کے در دولت سے۔ اس کائنات عالم کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے عطا خدا ہی کر رہا ہے، لیکن صدقہ کملی والے محمد مصطفیٰ کا تقسیم کیا جا رہا ہے کہ لکھ دنیا تے سونی ہومن میرے مدنی نال نہیں رل دے، کن فیکون تا کل دی گل محبوب دے پیار ازل دے، یوسف نبی وچ مصر وکایا جتھے مل عشق دے چل دے، یہ سب صدقہ میرے سونے نبی دا کو دور دے دیوے بل دے۔
اللہ کریم کی ذات طیبہ نے دامن کرم کے اندر، حضور کے دامن کرم کے اندر رکھ کر کائنات کی ہر صفت اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کر ساری کائنات کو مصطفیٰ کے در دولت کا محتاج بنا دیا۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کچھ مبلغین بھیجے مکہ المکرمہ کے گرد و نواح کے اندر۔ مکہ کی جو بستیاں تھیں، مضافات تھے، دیہات کے جو علاقے تھے، حضور نے وہاں پر کچھ مبلغین کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ جا کر تبلیغ کرو۔ جس وقت جس تبلیغ کے لیے وہ چلے گئے تو اس تبلیغ کے نتیجے کے اندر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے والوں کے اندر ایک شخص تھا، دیہاتی تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سیدھا سادہ سا انسان تھا۔ ابھی آپ نے حضرت صاحب سے بھی دیوانوں کی باتیں سنی ہیں، دیوانگی کا عالم دیکھیے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ وقت گزرا، مولانا روم کہتے ہیں کہ اس شخص کا دل چاہا کہ میں مکہ جاؤں، جا کر وہاں پر عمرہ کرتا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر حاضری دوں گا۔ اب جس وقت وہ چلا مکہ المکرمہ کے اندر آ گیا، ان پڑھ آدمی تھا، نہ اسے کوئی قرآن کی آیت یاد تھی، نہ اسے کوئی دعا آتی تھی، نہ اس کو پتا تھا کہ عمرہ کرنا کس طرح ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، صحیح کس طرح کرنی ہے، کسی چیز کا اسے علم نہیں تھا، بالکل سیدھا سادہ سا انسان تھا۔ جس وقت وہ خانہ کعبہ کے اندر آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ طواف کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ لوگوں کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ میں کیا کروں، کیا پڑھوں، نہ اسے قرآن کی آیت آتی ہے، نہ اسے کوئی دعا آتی ہے، نہ عبادت کا بندگی کا سلیقہ آتا ہے۔ مسلمان وہ ہو چکا تھا، اب وہ دیکھتا رہا، دیکھتا اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ قرآن کی آیت تو اسے آتی نہیں تھی، نہ کوئی دعا یاد تھی اسے، تو جب اس نے طواف شروع کیا تو اچانک اللہ کی طرف سے اس کے دماغ کے اندر ایک لفظ اتر گیا، اور لفظ کیا تھا؟ یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ اب اس نے یا کریم، یا کریم، یا کریم کہنا شروع کیا اور خانہ کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا بنا کہ جب وہ طواف کر رہا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی عمرے کی غرض سے تشریف لے آئے۔ حضور جس وقت وہ طواف کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے جب طواف شروع کیا، اللہ کے محبوب نے دیکھا اب یہ بدو جو تھا یہ آگے طواف کر رہا تھا، حضور اس کے پیچھے تھے۔ ہر کوئی اپنی مستی کے اندر مست، وہ بدو اپنی مستی کے اندر مست، وہ یا کریم، یا کریم، یا کریم کہہ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس وقت اس کے سوز کو دیکھا، اس کی محبت کو دیکھا، اس کی وارفتگی کو دیکھا، تو حضور اکرم علیہ السلام نے بھی دعائیں پڑھنا چھوڑ دی، اور اس بدو کے پیچھے اللہ کے محبوب نے بھی یا کریم، یا کریم کہنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت حضور کو دیکھا، صحابہ نے کہ یا کریم، یا کریم کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی دعائیں کہنا چھوڑ دی، صحابہ نے بھی یا کریم، یا کریم کہنا شروع کر دیا۔ اب تو پوری مکہ المکرمہ کے اندر حرم کے فضاؤں میں، فضائیں بھی تو جو وہ بھی یا کریم، یا کریم کی صداؤں سے گونجنے لگی۔ جس وقت بدو نے جس وقت دیکھا کہ ہر کوئی اپنی مستی میں مست تھا، میں اپنی مستی میں مست تھا، میں یا کریم، یا کریم کہہ رہا تھا، میرے پیچھے انہوں نے یا کریم، یا کریم کہنا شروع کر دیا۔ بدو نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور حضور کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر تم اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں اپنے نبی کے سامنے تمہاری شکایت کرتا کہ تم میری نقلیں اتار رہے ہو۔ حضور نے جس وقت یہ سنا تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے کیا تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنا نبی نہیں دیکھا۔ حضور فرمانے لگے جب تو نے دیکھا ہی نبی تو ایمان کس طرح لے آیا؟ کہنے لگا کہ میرے نبی کا نام بڑا خوبصورت ہے۔ کہا جب نام لیتا ہوں، محمد کہتا ہوں، میرے دونوں لب آپس کے اندر مل جاتے ہیں، لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ میرے نبی کا نام اتنا خوبصورت ہے، بس میں نے اندازہ لگا رکھا ہے کہ جس نبی کا نام اتنا خوبصورت ہے وہ نبی خود کتنا خوبصورت ہوگا۔
यहाँ मैं एक बात करता चलूँ, फिर इस वाक़े को मुकम्मल करता हूँ। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम हज़रत जामे बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम एक दिन सुबह के वक़्त अपने घर से निकले और हुज़ूर सुबह सैर करते करते मदीना तो तैयबा से बाहर चले गए। मदीने से बाहर एक काफ़िला बैठा हुआ था, मुसाफिर लोग थे, सफ़र पे जा रहे थे, उन्होंने वहाँ पे पड़ाव किया था। हुज़ूर चलते चलते उस काफ़िले के करीब पहुँच गए। जब अल्लाह के महबूब वहाँ पे पहुँचे तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने देखा कि काफ़िला वालों के पास एक सुर्ख रंग का ऊँट है। अरब के लोग सुर्ख रंग के ऊँटों से बड़ा प्यार करते हैं। हुज़ूर काफ़िले वालों के पास चले गए और काफ़िले वालों से कहने लगे, क्या तुम इस ऊँट को बेचोगे? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, कहने लगे कि हाँ हम इसको बेचेंगे। हुज़ूर ने उनके साथ सौदा किया। जब सौदा तय हो चुका, अल्लाह के महबूब ने ऊँट की महार पकड़ी, मदीना की तरफ चल पड़े। हुज़ूर घर से ऊँट खरीदने के लिए तो निकले नहीं थे। हुज़ूर फरमाने लगे कि मैं घर जाकर तुम्हें इसकी कीमत भिजवा देता हूँ। जब हुज़ूर महार पकड़कर जा रहे थे, अब काफिले वाले अल्लाह के महबूब को देख रहे हैं कि सुरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन में गड्ढे, उच्चा हो रास्ता देखे मता यार की तो सिर कड्डे। वो हुजूर को जब जाता हुआ देख रहे थे, अल्लाह के महबूब चलते दिल जब नजरों से ओझल हो गए। काफिले वाले आपस के अंदर बातें करने लगे, कहने लगे यारों हम इसको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, हम मुसाफिर लोग हैं, इसके साथ हमने सौदा कर लिया। सौदा भी ऊंट का, वो ऊंट जो इतना कीमती था, पता नहीं ये वापस पलटता है या नहीं पलटता, ये कीमत भी भिजवाता है या नहीं भिजवाता, ना हम इसे जानते हैं ना वो हमें जानता है। जिस वक्त ये आपस में बातें करने लगे तो काफिले वालों में से एक शख्स कहने लगा जिस वक्त वो हमारे साथ सौदा कर रहा था, बातें कर रहा था, वो कहने लगा मेरे दिल में कई मरतबा ख्याल आया कि मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कौम कबीला क्या है, तुम कौन हो, लेकिन कहने लगा कि वो आने वाला इतना खूबसूरत था, जिस वक्त वो हमारे साथ बातें कर रहा था, सौदा तय कर रहा था, उसकी जबान से जब लफ्ज निकलते तो यूं लगता था जिस तरह कोई माला टूट जाए तो मोती जमीन पे गिरते हैं। वो कहने लगा बस मैं तो उनकी गुफ्तगू के अंदाज को देखता रहा। फिर उसने कहा, जब एक ने ये बात कही, दूसरा कहने लगा कि हाँ यार वो वाकई इतना खूबसूरत था, जब हमारे साथ वो सौदा कर रहा था, बातें कर रहा था। दूसरा कहने लगा इतना खूबसूरत था, जब बातें करते करते उसके चेहरे पे पसीना आता था तो पसीने के कतरे जब रुखसारों पे आके रुके तो यूं लग रहा था कि जिस तरह चांदी के पत्थरों पे नूर के मोती ढलक रहे हों। तीसरा कहने लगा कि मेरे दिल के अंदर भी ये बात आई कि मैं पूछूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन कहने लगा वो खूबसूरत इतना था, जिस वक्त वो बातें करता था, मुस्कुरा कर बातें कर रहा था, तो उसके दंदाने मुकद्दस से छिन कर जब नूर की शमाएं निकलती थी तो वो कहने लगा कि उस नूर की शमाओं से हमारे खैमे भी रोशन हुए जा रहे थे। कहने लगा मैं तो ये अंदाज देखता रहा, कोई हुजूर की जुल्फों की बातें करने लगा, कोई हुजूर के चेहरे की, कोई रुखसारों की, कोई दंदाने मुकद्दस की, कोई हुजूर के गुफ्तगू की। जब इतनी बातें वो आपस के अंदर करने लगे तो काफिले वालों में से एक शख्स कहने लगा कि हो लोगों वो तो अपने हुस्न का जादू जगा कर हमसे ऊंट हथिया कर चला गया। जब इतनी बात कही, हजरत जामे बिन शद्दाद कहते हैं कि खैमे के अंदर काफिले के सरदार की बीवी बैठी हुई थी, उसने पर्दा हटाया और कहने लगी खबरदार अगर किसने उसके खिलाफ कोई बात की। काफिले वालों ने पूछा कि क्या तू उसे जानती है? वो कहने लगी कि जानती तो मैं भी नहीं है। पूछा कि जब तू जानती भी नहीं है तो फिर हमदर्दी इतनी क्यों कर रही है? वो सरदार की बीवी कहने लगी जानती मैं भी नहीं, पहचानती मैं भी नहीं। कहा जिस वक्त वो दूर से आ रहा था तो यूं लगता था जिस तरह के बुलंदियों से नीचे उतर रहा हो, और कहा जिस वक्त वो करीब आया और तुम्हारे साथ बातें कर रहा था, चिनमन का पर्दा हटाकर मैंने भी एक नजर उसे देख लिया था। कहने लगी जिस चेहरे को मैंने देख लिया है वो चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, अगर हो सकता तो आमिना के लाल कमली वाले मोहम्मद सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, हाथ चौक के मेरे वीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, शान मुस्तफा। वो
کہنے لگی کہ یہ چہرہ ظہوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ اکھاں چ قدرتی سرمے دی دھاری دلانوں کٹ دی جویں کٹاری مدینہ طیبہ دے وچ رہن والا رب دے عرش تے جا بہن والا امی لقبی عالی کرانا حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا جے اس نو ویکھ رہندی کدی یوسف مصری دے پیچھے نہ بیٹھ کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرن نو سر گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہتھ پھلا تو ود جاوے اور نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متے بے ادبی ہو جاوے اور کی اعجاز نظر وچ اس دے جڑا آوے او وک جاوے توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے اور اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جس وقت اللہ کے محبوب نے اسے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے بدو کہنے لگا کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا کہنے لگا میرے نبی کا نام اتنا خوبصورت ہے بس اندازہ لگا رکھا ہے کہ وہ نام جس کا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا حضور فرمانے لگے کہ میں ہی تو تیرا نبی ہوں جب اتنی بات کہی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ حضور کے قدموں میں یوں گر پڑا جس طرح پکا ہوا پھل درخت سے ٹوٹ کے زمین پہ گرتا ہے کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ اتنا خوبصورت نبی میرا ہی نبی ہو سکتا ہے اب حضور کی بارگاہ کے اندر حضور وہیں بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو باتیں کرنے لگے باتیں کرتے کرتے اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا حضور رو پڑے داڑھی مبارک حضور کی بھیگ گئی بدو حضور کو روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ روتے کیوں ہیں کہنے لگا آپ روئے نہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا نہ روئے آپ حضور فرمانے لگے مجھے تیری فکر ہے کہ جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو ایک عام انسان ہے ان پڑھ سے شخص ہے حساب و کتاب ہوا کہیں تیری گرفت نہ ہو جائے اللہ تیرا حساب لے گا بدو تھا سیدھا سادہ انسان تھا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب روئے نہ اگر میرا رب میرا حساب لے گا تو میں بھی اپنے رب کا حساب لوں گا حضور فرمانے لگے وہ خالق کی کائنات ہے وہ تو حساب لے گا لیکن تو کیا حساب لے گا اس سے بدو کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میرا خدا مجھ سے میرے جرم کا حساب لے گا تو میں اپنے رب سے اس کے کرم کا حساب لوں گا وہ میری خطا کا حساب لے گا میں اس سے عطا کا حساب لوں گا وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا پھر میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ اللہ بتا تیرا کرم زیادہ ہے یا میرے جرم زیادہ ہے تیری عطا زیادہ ہے یا میری خطائیں زیادہ ہیں تیری رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہے جب کرم بھی اس کا زیادہ عطا بھی اس کی زیادہ رحمت بھی اس کی زیادہ پھر میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ اللہ تیرے کرم کے سامنے میرے جرم کی حیثیت کیا ہے تیری عطا کے سامنے میری خطا کی حیثیت کیا ہے مولانا روم کہتے ہیں جب یہ بدو باتیں کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ سے اسی وقت جبرائیل یہ پیغام لے کے آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس بدو سے کہہ دو یہ ہمارا حساب نہ لے ہم اس کا حساب نہیں لیں گے بس اس محبوب کے ساتھ اپنے دامن ان کے دامن کو پکڑے رکھے تعلق قائم رکھے الفتوں عقیدتوں اور محبتوں کے رشتے کو قائم رکھے یہ محبت کا رشتہ مصطفیٰ کی ذات سے قائم رکھنا اس کا کام ہے اور مصطفیٰ کی شفاعت کے صدقے اس کی بخشش کر دینا یہ رب ذوالجلال کی ذات کا کام ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات کی ساری کائنات کے اندر بھیک جو ہے وہ مصطفیٰ کے در دولت سے مل رہی ہے ابھی آپ نے حضرت سے یہ باتیں سنی ہیں کہ حضور کے در دولت سے بھیک مل رہی ہے کہ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں اور بن مانگے دیا پھر اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا تو ان کے صدقے قرآن ملا تو ان کے صدقے رحمان ملا تو ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمت بس ان کی رحمت ہے اور مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اللہ